اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 7 سے 13 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ویل لکل افاک اثیم، ویل ہلاکت ہے، بربادی ہے، لکل ہر افاکن جھوٹ گڑنے والے، اثیم گناہ گار کی، یعنی ہر جھوٹ گڑنے والے گناہ گار کی بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ یسمع آیات اللہ، یسمع وہ سنتا ہے، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، تتلا علیہ جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی اللہ کی آیات جب اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ بڑی غور سے سنتا ہے۔ ثم پھر یسرُّ مستکبراً وہ اکڑ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کعلم یسمعہا گویا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو، یعنی جب اللہ کی آیات اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے، وہ انا کی وجہ سے اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اس نے وہ آیات سنی ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، پس خوشخبری آپ دے دیجئے اس کو دردناک عذاب کی۔ یہ دراصل سرداران قریش کے رویے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان میں سے اکثر کا یہی حال تھا، یعنی جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی، قرآن پڑھا جاتا تھا ان کے سامنے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے، وہ انا کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْءً وَإِذَا عَلِمَ، اور جب ہماری آیات میں کوئی بات اس کے علم میں آتی ہے، یعنی جب کوئی بات قرآن کی نئی نازل ہوتی ہے اور ان کافروں تک پہنچتی ہے، اتخذها ہزوا، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی اللہ کی اس آیت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اہانت امیز عذاب ہوگا، یعنی آج دنیا میں تو اللہ کی آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں، لیکن کل قیامت والے دن بڑے ذلت امیز عذاب میں یہ مبتلا ہوں گے۔ من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے، یعنی جہنم ان کی منتظر ہے۔ ورا کا لفظ ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو آدمی کی نظر سے اوجھل ہو، خواہ آگے ہو یا پیچھے، لہٰذا ان الفاظ کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے آگے جہنم ہے جس میں وہ گرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ، اور کچھ کام نہ، اور جو کچھ انہوں نے کمایا، وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ، اور کچھ کام نہ آیا ان کے، مَا كَسَبُوا شَيْئًا، جو کچھ انہوں نے کمائی کی، کچھ بھی، یعنی جو کچھ انہوں نے اعمال کیے دنیا میں، ان کے وہ کوئی کام نہ آیا۔ جو مال و دولت انہوں نے اکٹھا کیا تھا، وہ مال و دولت ان کے کام نہ آیا۔ دنیا میں انہوں نے جو کچھ کمایا، مال و دولت جمع کیا، وہ سب کچھ انہیں جہنم سے نہ بچا سکا۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی وہ کام آئے جو انہوں نے بنا لیے تھے اللہ کے سوا دوست۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے، یعنی نہ تو ان کا مال و دولت ان کے کام آئے گا قیامت والے دن، اور نہ وہ مشرک جو انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے تھے، اللہ کو چھوڑ کر دوست بنائے ہوئے تھے، وہ دوست بھی ان کے قیامت والے دن ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اپنے رب کی آیات کا، لہم عذاب من رجز علیم، تو ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی یہ قرآن ہدایت ہے، اگر کسی نے سیدھے راستے پر چلنا ہے، ہدایت حاصل کرنی ہے، تو قرآن کو پڑھے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے تو وہ ہدایت پا جائے گا۔
اور جو کوئی بھی اس قرآن کا انکار کرے گا ان کے لیے بہت ہی دردناک قسم کا عذاب ہے، اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے بحر کو، سمندر کو، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ تمہارے لیے، تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، لتجری الفلک، تاکہ چلیں کشتیاں، فیہ، اس میں، بامرہ، اس کے حکم سے۔ یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے اس سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تمہاری کشتیاں اس میں چل سکیں اللہ کے حکم سے۔ اور کشتیاں کس لیے چلیں؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، یعنی اللہ کا رزق تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے سے یہاں تجارت کے ذریعے روزی تلاش کرنا مراد ہے، جبکہ کشتیاں اور جہاز سمندروں اور دریاؤں میں سامان تجارت کی نقل و حمل کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، منہ، اس کی طرف سے۔ یعنی اللہ نے جو کچھ آسمان میں پیدا کیا اور جو کچھ زمین میں پیدا کیا، اے انسان، اس نے تیرے لیے مسخر کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس مفہوم کی تمام آیات قرآنی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان میں بنی نوع انسان کے لیے دعوت تسخیر ہے کہ اللہ نے تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اب یہ تمہاری ہمت پر منحصر ہے کہ تم اپنے علم اور ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر کس مقام اور کون سی چیز تک رسائی حاصل کرتے ہو۔ نیز ایسی آیات کے الفاظ میں نسل انسانی کے مستقبل کی ترقی کی جھلک بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ مستقبل میں نامعلوم اللہ تعالیٰ انسان کو ترقی کی کون سی منازل طے کرائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔